بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، گزشتہ متعدد دروس ایمان بالرسول کے تحت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے علمی معجزات سے متعلق پیش کیے گئے. ان معجزات کے واسطے سے مقصود ہمارے ایمان اور عقیدے سے متعلق یہ تھی بات کہ ان دلائل کی بنیاد پر ایک صاحب ایمان کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو، ایمان پر مزید اطمینان حاصل ہو، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہے بلا ولکن لیطمئن قلبی، جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن یہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میرا دل مزید اطمینان سے دوچار اور ہمکنار ہو جائے. یعنی ایمانیات کی دلیلیں جیسی جیسے فراہم ہوتی ہے اس میں مزید استحکام اور اطمینان کا درجہ حاصل ہوتا ہے. یہ صاحب اصحاب ایمان کے لیے یہ دلائل اطمینان کا فائدہ دیتی ہیں، اور وہ حضرات اور لوگ جو اہل ایمان اور اہل اسلام نہیں ہیں ان کے سامنے جب ہم ان دلائل کو پیش کریں گے تو اس کی بنیاد پر ان پر اتمام حجت ہوتی ہے، ان کے لیے انکار کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، عذر کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے جو اس نے اپنی توحید پر، قرآن حکیم کی صداقت پر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیگر ایمانیات اور حقائق کی تفصیلات پر جو دلائل فراہم کر رکھے ہیں متنوع اور مختلف قسم کے. اس کا مقصود یہی ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے، وہ ذہنی طور سے کسی بھی سطح کا، علمی طور سے کسی بھی معیار کا انسان ہو، اس کے لیے عذر باقی نہ رہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. ان دلائل میں سے چند بھی اگر اس کے سامنے پیش ہو گئے اور وہ ان پر غور کر لے تو اس کے اتمام حجت کے لیے کافی ہے. اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی عقل فطرت کا استعمال کرتے ہوئے ان پر غور کرے اور اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتاب پر ایمان لے آئے. ہم لوگ علمی اور سائنسی موجودہ دور کے جو چلتے ہوئے معاملات ہیں یا دور کا ایک امتیازی نشان ہے، اس تناظر میں کچھ دروس اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، قرآن کی شریعت کا ایک اور بہت ہی شاندار اور زبردست معجزانہ پہلو ہے، وہ ہے اس کا تشریعی معجزہ. تشریعی یعنی قانون سازی کا. قرآن اور حدیث، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ 1400 سال پہلے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارا ایمان و یقین ہے کہ یہ رب العالمین علیم و حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ دین اور شریعت ہے. 1400 سال پہلے ایک دین کا نازل ہونا، اس کا ساتھ میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ دین قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک مکمل دستور حیات ہے، نظام زندگی ہے اور کامل دین کی حیثیت رکھتا ہے، یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے. اس سے پہلے بعض واقعات کے تناظر میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ آج کے دور میں کچھ لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا اور یہ ان کا احساس تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مذہبی کتاب جو صدیوں پیشتر نازل ہوئی ہے، کوئی شریعت آئی ہے، اور وہ آج کے جدید ترقی یافتہ دور کے مسائل کا حل پیش کر سکے. ابو امینہ بلال فلپس کے حوالے سے میں نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا تھا. خلیجی جنگ کے دوران جب خادم الحرمین نے انہیں
اتحادی فوجیوں کے درمیان اسلام کی تعلیم کا مکلف بنایا، اور وہ مختلف فوجی آفیسرز جس میں عیسائی اور غیر مسلم شامل تھے، ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے، تو ایک امریکن لیڈی افسر سے گفتگو کے درمیان جب انہوں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس عورت نے اعتراضاً یہ سوال کیا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ آج کے مسائل کا حل پیش کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب جو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کی، وہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی۔ میں نے توریت اور انجیل کا مطالعہ کیا ہے، میں نے اس مطالعے کے بعد جو غور و فکر کیا، اسی نتیجے پر میں پہنچی ہوں کہ یہ کتابیں اپنے دور کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن آج کے زمانے میں پوری رہنمائی نہیں کر سکتی۔ یہی اندازہ اس نے قرآن کے بارے میں بھی قائم کر لیا۔ ابو امینہ بلال فلپس نے اس کے دعوے کا رد کرتے ہوئے یہ ادعا پیش کیا کہ قرآن کی شریعت قیامت تک کے تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان و یقین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کاملہ ہے۔ اگر آپ کو اس بات میں اندیشہ ہے اور جھجک ہے یا اس کو قبول کرنے میں تعامل ہو رہا ہے تو آپ جدید دور کے کچھ مسائل پیش کیجئے اپنی سمجھ سے، جس کے بارے میں آپ کا یہ اندازہ ہو کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب اور شریعت اس کے بارے میں ہماری معقول رہنمائی نہیں کر سکتی۔ میں اس کتاب اور اس شریعت کی روشنی میں اس کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ اس لیڈی افسر نے چند سوالات پیش کیے۔ ابو امینہ بلال فلپس نے غور و فکر کر کے قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کا جواب دیا، جسے سن کر وہ لیڈی حیرت زدہ رہ گئی، اور اس نے بڑے شوق سے قرآن کا ترجمہ ان سے طلب کیا، مطالعہ کیا۔ چند روز کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس حیرت کے ساتھ کہ مجھے واقعی اس بات پر حیرت ہے کہ 1400 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی وہ آج کے دور کے مسائل کے لیے بھی بالکل تازہ رہنمائی پیش کر رہی ہے۔ ہم قرآن کے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون سازی کے معجزے کے اسی پہلو کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی پہلو کو دیکھیں، اس کے عقائد کو، عبادات کو، معاملات کو، اخلاقی تعلیمات کو، معاشرتی تعلیمات کو، سیاسی اصول اور ضابطے جو کچھ دیے ہیں، اجتماعی زندگی میں جو قانون اور ضابطے مقرر کیے گئے، مختلف لوگوں کے باہمی حقوق جو متعین کیے گئے، گھر میں خاندانی اور عائلی نظام جو پیش کیا، شوہر کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، ماں باپ کا حق، بھائی بہنوں کا حق، پھر وراثت کا قانون، حق شفاء، پڑوسیوں کے تعلق سے جو تعلیمات اور اصول ضوابط دیے گئے، اسی طریقے سے جرائم ہونے کی شکل میں جو قانون جزائی یا جنائی ہے، جس کو ہم اسلامی حدود کے نام سے جانتے ہیں، جو سزائیں مقرر کی ہے کہ زنا کا ارتکاب کرنے والا اگر شادی شدہ ہے تو یہ سزا، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو یہ سزا، قتل کی سزا۔ پھر اس میں آپشنز کہ ایک قاتل کے لیے اگر اس کے ورثہ تیار ہوں اس بات کے لیے کہ نہیں ہمیں انتقام ہی لینا ہے تو ان کے لیے قصاص ہے۔ اگر وہ مالی معاوضے کے بعد اپنے جوش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا ان کے جذبے میں یہ بات ہے تو وہ دیت دے کر جو ہے معاملہ ختم کیا جائے، اور اگر ان کے اندر اخلاقیات اور دین اور آخرت کے اجر و ثواب کی ترجیح کا پہلو ہے تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مقتول کے اولیاء اور مظلومین کی طرف یہ اختیار دیا گیا، جو انتہائی قرآن و حدیث کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فطری قانون اور فطری نظام ہے۔ اگر کوئی انتہائی شدت اور جوش رکھتا ہے، انتقامی جذبہ رکھتا ہے تو اس کے لیے قصاص ہے۔ جب قصاص لے لے گا تو انتقام در انتقام، دنیا کی تاریخ میں جو ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی بنیاد پر فتنہ و فساد پھیلتا ہے، انتقامی کارروائیوں کا ایک تسلسل جاری ہوتا ہے، وہ سلسلہ تھم جائے گا۔ اور اگر مالی اعتبار سے اس کے جوش انتقام کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں اس کے ورثہ، تو اس کے لیے دیت رکھی گئی ہے۔ یہ دیکھیے ایسا
جامع فطری نظام دنیا کے کسی قانون میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو میں نے عرض کیا یہ چند عناوین کے اسلام نے جو مالی نظام پیش کیا، اقتصادی اور مالی نظام، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، پھر جن چیزوں کو حرام کیا، جن چیزوں کو حلال کیا، ہاں، تجارت میں جن چیزوں کو دھوکے کی بے کو حرام کیا، قمار اور جوئے کو حرام کیا، سودی لین دین کو حرام کیا، ہاں، اور ہر وہ طریقہ جو کسی کے حق کو مارنے والا ہو، رشوت ستانی پر مشتمل ہو، کسی کے حق کو دبانے والا ہو، ایسی تمام چیزوں کا راستہ اسلام نے بند کیا. تو اسلام کا مالی نظام دیکھیے، اسلام کی عبادات دیکھیے، اسلام کے عقائد دیکھیے، اور پھر اس کا موازنہ، کمپیریزن آپ دوسرے مذاہب کے عقائد، تعلیمات سے کریں تو قرآن کا ایک بیان ہمیں نظر آئے گا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو سب سے زیادہ بہتر ہے. اگر ہم اس تناظر میں قرآن کے اور اسلامی تعلیم کے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تشریعی معجزے کے پہلوؤں پر غور کریں تو صرف مختلف جو پہلو ہیں، ایک ایک عنوان کو ہم کئی ہفتوں میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے. میں صرف سرسری طور سے یہ دعویٰ پیش کر رہا ہوں. اس سلسلے میں آپ مختلف کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. شریعت کے احکامات سے متعلق جو حکمتیں اور مصلحتیں علماء اسلام نے ماضی سے لے کر آج تک بیان کی ہیں کہ اسلام نے فلاں معاملے میں فلاں حکم دیا، فلاں تعلیم دی، اس کی کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، وہ فطرت سے کیسے مطابقت رکھتی ہے، انسانی ضرورت اور اس کے تقاضوں کو سے کیسے ہم آہنگ ہوتی ہے، اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی شریعت کی جو خوبی ہے، اس کے کچھ بنیادی اصول ضابطے اگر ہم دیکھیں، جیسے اس کے جو دعائم ہیں، اس میں عدل اور انصاف ہے، اس میں قانون کی مساوات ہے، برابری. ایسا نہیں ہے کہ صدر جمہوریہ کو یہ اختیار ہو یہاں کہ اگر کوئی شخص جس پر جرم ثابت ہو گیا اس سے گناہ کو معاف کر دیا جائے. یہاں صاف صاف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد، یعنی ان کی آپ کی لخت جگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اسلامی قانون کا وضع کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. یہاں دانشوروں نے مقننہ بنا کر قانون سازی نہیں کی، بلکہ اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت میں قانون اللہ کا ہوتا ہے. ہاں، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر قوانین کا استنباط ہوتا ہے. ہم اس کی ضمن میں اور تفصیل میں جائیں تو کچھ باتیں، کچھ حقائق یوں پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اسلام نے سیاسی اعتبار سے، دولت اور حکومت کے اعتبار سے کچھ اصول ضابطے دیے. ایک شک اور ایک باریکی یا جزئیات کے متعلق کھلی بالکل ہارڈ فاسٹ رہنمائی نہیں کی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حالات اور واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تقاضے انسانی ضروریات کے، ماحولیات کے بدلتے رہتے ہیں. لہذا اسلام نے بعض مقامات پر جہاں ایسے معاملات تھے صرف رہنما اصول دے دیے، بنیادیں دے دی، ضابطہ دے دیا کہ آپ کو عدل و انصاف کرنا ہے. اب مختلف حالات میں عدل و انصاف کے تقاضے میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. تو ان تبدیلیوں کے سلسلے میں اسلام نے جو اصول ضابطے دیے ہیں اور جو قواعد بیان کیے ہیں، اس کی روشنی میں اس کی زبردست تشریعی حیثیت ہمیں نظر آتی ہے. تشریعی معجزہ، قانون سازی کا. دنیا میں کہتے ہیں کہ کچھ ایسے قوانین مانے جاتے ہیں جو امہات القوانین، یعنی مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے جرمنی کا، یونان کا، انگریزوں کا جو انگلستان کا قانون ہے، ان کو مرجع کی حیثیت حاصل ہے. خود یورپ کے بعض منصف اصحاب تحقیق نے یہ قبول کیا کہ یہ حیثیت اسلام کو اور اسلامی قوانین کو بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ بعض نے یہ اعتراف کیا کہ اسلامی قوانین میں حالات، بدلتے ہوئے تقاضوں کی رعایت کے اعتبار سے قانون سازی کی سب سے زبردست صلاحیت موجود ہے. چنانچہ میں یہاں کچھ باتیں روح الدین الاسلامی میں مختلف بحثوں کے بیچ میں تشریع اسلامی قانون سازی سے متعلق بعض بنیادی اصول ضابطے، ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. اور اس سے پہلے سامعین کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ موضوع بھی بڑا پھیلا ہوا، بڑا زرخیز اور بہت ہی مفید ہے. اگر اس موضوع کو بھی ہم صحیح انداز میں دعوتی نقطہ نظر سے غیر مسلم افراد
اور اصحاب علم و فضل کے سامنے پیش کریں اور وہ اس پر غور کریں گے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ مجبور ہوں گے کہ یہ قبول کریں کہ یقیناً قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حقہ ہے. یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ رب العالمین خالق ارض و سما کی جانب سے نازل شدہ شریعت ہے جس میں کوئی جھول کوئی نقص نہیں ہے. اگر ہم اسلامی شریعت کی کچھ خوبیوں کو، خصائص کو صرف تذکرہ کریں، جو ہم عام طور سے ایک روایتی انداز میں بولتے سنتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ سنتے ہیں اور سن کر اسے انسونی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام کامل مذہب ہے. اب اسلام دین فطرت ہے یعنی فطرت کے مطابق ہے، فطرت کے تمام تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے اور ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے. یہ ایک جملہ ایک کتاب ہے، اور ایسی کتاب جو ختم نہیں ہوتی. وقت اور حالات انسان کی ذہن اور علم کے فروغ کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اضافہ ہوتا رہے گا کہ کس طریقے سے مختلف حالات میں، مختلف تقاضوں کے پیش نظر، مختلف علاقوں میں انسان کی کیا ضرورت اور کیا حالت ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے اسلام وہ تعلیم دیتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت کی مصلحت کے مطابق ہو، اس کے لیے مفید ہو. اسی طریقے سے اسلام دین فطرت ہے. فطرت کے تقاضوں کے مطابق اسلام کسی انسان کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا جتنی کی اس کو طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ابھی ہم اسے جانیں گے بعض اصولوں کے تحت کہ جس کی جتنی طاقت ہے شریعت اسلامیہ اس کو اتنے ہی کا مکلف بناتی ہے. اب روزے کی فرضیت ہے رمضان میں. ایک آدمی اگر مسافر ہے اس کے لیے رعایت اور چھوٹ ہے مشقت کی بنیاد پر کہ مشقت نہ ہو. رفع حرج کی ایک پہلو رکھا. بیمار ہے اس کے لیے بھی رخصت ہے. نماز پڑھنی ہے ہر شخص کو، عاقل بالغ کو. اگر ایک آدمی کھڑا رہ سکتا ہے تو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کو اجازت دی گئی کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے. اگر اس کی بھی قوت نہیں ہے تو لیٹا لیٹا اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے. لباس، آداب، ستر پوشی عبادت کے آداب میں سے ہیں نماز کے. اگر کسی کے پاس لباس کی کمی ہے، ضرورت کے مطابق لباس نہیں ہے تو جتنا لباس ہے اتنے میں پڑھ سکتا ہے. طہارت لازمی ہے، غسل کرنا حدث کبریٰ سے اور حدث صغریٰ ہو تو اسے وضو کرنا. لیکن اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کی رخصت رکھی. پانی ہے لیکن پانی کے استعمال کی قدرت اور طاقت نہیں ہے تب بھی جو ہے تیمم کی رخصت رکھی. آپ کو یہ چند چیزیں جو میں نے بیان کی رفع حرج سے متعلق، اگر آپ اس ایک خوبی پر بھی غور کریں اسلامی شریعت میں جو پائی جاتی ہے اور اس سے جو اصول نکلتا ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کے دیگر قوانین ان بنیادوں کو قبول تو کرتے ہیں لیکن ان کے یہاں بھی تعلیمات کی ایسی جامعیت زندگی کے ہر مرحلے اور ہر پہلو میں نہیں پائی جاتی جو اسلامی شریعت میں پائی جاتی ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر آپ اسلامی عقائد کو دیکھیں دوسرے مذاہب کے عقائد کے مقابلے میں اس کا موازنہ کریں تو یہ نظر آئے گا کہ دلائل کے عین موافق ہے. اسلامی عقیدہ فطرت کے مطابق ہے، دلائل کے مطابق ہے اور انسانی فطرت بغیر کسی ہیچ پیچ اور الجھن کے اسے قبول کرتی ہے. بالکل صاف ستھرا شفاف قسم کا عقیدہ ہے. جبکہ اس کے بالمقابل دوسرے مذاہب کے عقائد دلائل کے اپنے عقائد کو منوانے میں دلائل کی بنیاد نہیں رکھتے یا ہے تو کمزور قسم کے دلائل. ان میں شفافیت نہیں ہے، ان میں فطرت کی مطابقت نہیں ہے. ان کے یہاں بہت سارے ایسے فطری اور بنیادی سوال کھڑے ہوتے ہیں جس کا وہ مذاہب جواب نہیں دیتے اور وہاں ایک قسم کا سناٹا اور خاموشی چھائی ہوتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی مشرک قوم سے ان کے شرک کی دلیل پوچھیے. قرآن نے بہت صاف صاف الفاظ میں کہا ما انزل اللہ بہا من سلطان. شرک ایک ایسی چیز ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سلطان یعنی کوئی دلیل نہیں اتاری. اب دنیا کی بہت ساری قومیں شرک کیے جا رہی ہیں، کفر کیے جا رہی ہیں جبکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. سائنٹیفک اعتبار سے کوئی جواز نہیں ہے ان کے پاس کہ ان غیر اللہ کی عبادت کریں جن کو وہ پوجا کے لائق بنا کر وہ درجہ دے رہے ہیں، الوہیت کا درجہ دے رہے ہیں. یہ صرف ایک بات میں نے اشارتاً کہی. اسی طریقے سے آپ دوسرے عقائد کا بھی اگر جائزہ لے کھنگا لیں
تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام نے جو عقائد پیش کیے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ انسانی فطرت اور اس کے ذہن و فکر کے تقاضے کے عین موافق ہیں، بلکہ ہر عقیدے کے لیے ایسے وافر اور مضبوط قسم کے دلائل بھی قرآن حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک انسان کو انہیں مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے، ٹیڑھے سے ٹیڑھا سوال اعتراض اٹھاتا ہے، وہ سائنسی اعتبار سے، عقلی اور فطری اعتبار سے، قرآن حدیث اس کا بھرپور جواب دیتے ہیں۔ ہم نے بار بار ابھی پڑھا قرآن کے سائنسی اور علمی معجزے کے تحت میں آگ کے تنازع میں پڑھا کہ کفار مکہ اور ملحدین پرانے زمانے کے اور آج کے زمانے کے اس بات کو بعید از قیاس اور عقل اور سائنس سے پرے سمجھتے تھے کہ ایک انسان مرنے کے بعد جب مٹی میں سڑ گل جائے گا، ہڈیاں اور اس کے گوشت پوست جو ہے مٹی بن جائیں گے، تو پھر وہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے دلائل سے اس کا جواب دیا، ایسے دلائل جس کا انکار کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں۔ کئی دلائل میں سے صرف یہ ایک دلائل کہ تم دوبارہ زندہ کیے جانے کو بعید از قیاس سمجھ رہے ہو، اللہ کی قدرت اور الوہیت سے، اس کی طاقت سے باہر سمجھ رہے ہو، تو غور کرو، اس بات کا جواب دو کہ پہلی مرتبہ میں اس نے کیسے پیدا کر دیا؟ تمہارا وجود تو ہے نا، تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو نا، جب کچھ نہیں تھے تو تم پیدا ہو گئے۔ تو جس ذات نے عدم سے وجود بخش دیا، نہیں تھے اور تم ہو گئے، تو اس کے لیے اب دوبارہ زندہ کر دینا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ عقل کو جھنجھوڑ دینے والی اور قائل کر دینے والی ایک بہت ہی مضبوط دلیل ہے۔ ایسی دلیلیں قرآن و حدیث کے پیش کردہ تمام عقائد کے ساتھ آپ کو جڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ اسی طریقے سے اسلامی عبادات میں آپ جو جامعیت دیکھیں گے، فائدے کے پہلو دیکھیں گے، پھر ایسا ہی نہیں کہ اسلامی عبادات میں دیگر مذاہب کی بعض عبادات کی طرح انسان کو مشقت میں ڈالا گیا، نہیں، بلکہ یہاں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی عبادات اسلام نے دی ہے وہ اپنے اندر جہاں بنیادی طور سے مقصد غائی یہ رکھتی ہے کہ بندے کا اللہ سے، مخلوق کا خالق سے رابطہ اور تعلق جڑ جائے۔ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے جڑتے ہیں، تو یہ عبادت کا بنیادی اور مقصود جو ہے غایت ہے اس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ، اس بنیادی مقصد کے ساتھ ساتھ ضمنی فوائد اس میں بہت سارے شامل ہیں۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ نماز کا جو طریقہ شریعت اسلامیہ نے بتایا، مختلف پہلوؤں سے غور کرنے والے مختلف فنون کے ماہرین نے جب اسلامی نماز کا مطالعہ کیا، غور کیا اور دیکھا، تو الگ الگ انداز میں تعریف کی اور کہا کہ اس سے بہتر عبادت کا طریقہ کوئی اور نہیں ہے۔ جسمانی ورزش کے اعتبار سے کہیے، جسم کے اعضاء، جوارح اور جوڑوں کو راحت پہنچانے کے لیے جو حرکات 24 گھنٹے میں ہونی چاہیے، ایک کم سے کم اگر کسی چیز کو کہیں ورزش کے طور پر، تو وہ نماز میں موجود ہے۔ پھر نماز کے ساتھ جو طہارت کی شرائط ہیں صفائی کے لیے، وہ انسانی جسم کی صحت مندی کے لیے کس قدر ضروری ہیں، یہ بھی اطباء نے، میڈیکل سائنس اور انسانی جسم پر کام کرنے والوں نے اعتراف کیا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے۔ یہ میں نے صرف نماز کی طرف اشارہ کیا، روزوں کے اسی طریقے سے بہت سارے میڈیکل فائدے، جسمانی فائدے اور دوسرے بہت سارے فائدے بتائے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی احکامات میں آپ عبادات کو اگر لیں تو ایک تو اس میں عبادت کی خوبیاں نظر آئے گی کہ بڑی پیاری خوبی عبادتیں ہیں، پھر اس میں فطرت کے تقاضوں کا انتہائی زبردست لحاظ نظر آئے گا، اس میں بلا وجہ کی مشقت نظر نہیں آئے گی، اس میں ایسا بھی نظر نہیں آئے گا کہ ایک انسان اگر کسی خاص عذر میں مبتلا ہے تو عذر کے ہوتے ہوئے شریعت اس کو مکلف کر رہی ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے آپ کو وہ کرنا ہے۔ عذر کی حالت میں احکامات میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یہ بھی اسلامی شریعت کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ عبادات کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سیاست میں، حدود و سزاؤں میں، دوسرے معاملات میں اسلام نے کچھ اصول دیے ہیں، جیسے اس کا نظام چلے گا شورا کی بنیاد پر۔ یہ اسلامی حکومت کا سمجھ لیجئے کہ ایک بنیادی ستون ہے، شورا، پھر عدل و انصاف، پھر مساوات، قانون کی مساوات، پھر اس حکومت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول کی بنیاد پر نیکی کو فروغ دینے اور برائیوں سے روکنے کے کام پر جو ہے توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ چند اصول اور بھی کچھ، جیسے اخوت و بھائی چارہ، دوسرے مذاہب کا احترام، کسی کو ضرر اور نقصان نہ پہنچانا، مصلحتوں کا لحاظ رکھنا،
یہ ساری چیزیں اگر اکٹھا کر کے دیکھی جائیں تو یہ ایسے زبردست ضابطے اور اصول ہیں جسے اختیار کیا جائے تو اسلامی قانون کے زیر سایہ قانون سازی کے جتنے مقاصد ہیں وہ سب سے زیادہ کامل انداز میں آپ کو پورے ہوتے نظر آئیں گے۔ جی ہاں، دنیا میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس کا بنیادی مقصد بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کی 5 چیزیں، سماج اور معاشرے میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کی 5 چیزوں کو محفوظ کیا جائے۔ ان کی جان کو تحفظ ملے، سیکورٹی ملے، مال محفوظ ہو، ناجائز طریقے سے کوئی اسے ہڑپ نہ پائے، لوٹ مار نہ کر سکے، اسے چھین نہ سکے، مال کے بعد جان کے بعد مال، پھر عزت و آبرو اس کی محفوظ رہے، ہاں اس پر کوئی جو ہے دست درازی نہ کر سکے۔ نمبر 3، اس کے حسب نسب کو نہ بگاڑ سکے ناجائز تعلق قائم کر کے۔ نمبر 4، اس کی عقل اور شعور کی حفاظت ہو، ہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرے جس سے انسان کا ذہنی نقصان ہو، عقلی طور سے اس پر ضرب پڑے، نشے کی چیزیں اور اس قسم کی چیزوں کو عام کر کے اس کو متاثر کیا جائے۔ 5ویں چیز جس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اور بنیادی مقصد ہے قانون سازی کا، قوانین کے نفاذ کا، وہ ہے دنیا کے جو اس قانون کے تحت زندگی گزارنے والی رعایا اور طبقات ہیں ان کا مذہب بھی محفوظ رہے، ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہے۔ کل ملا کے یہ چیزیں جب محفوظ ہوگی تو سماج میں امن و شانتی ہوگی، امن و امان ہوگا۔ اگر یہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں تو امن و امان محفوظ نہیں رہیں گے، دہشت گردی، انتہا پسندی، ہنگامہ آرائی اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کا دورہ ہوگا، سماج سے امن اور چین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہٰذا دنیا کے تمام قوانین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر حقدار کو قانون کے زیر سایہ ملک کے اندر، شہر کے اندر ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو ہڑپ نہ سکے۔ اور یہی دنیا کی سیاست سماج میں امن و امان کے قیام کرنے کے قیام کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ مجھے اس موقع پر یاد آ رہا ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو اپنی جو پہلی تقریر انہوں نے کی، پہلا خطاب کیا، اس میں یہی کہا تھا کہ تم میں کا کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں۔ بڑے غور سے میں نے مختلف دروس اور تقاریر میں سیدنا ابوبکر صدیق کے اس جملے کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ دنیا کے سیاست دانوں کو ابوبکر صدیق کے اس جملے سے سیاست سیکھنی چاہیے۔ امن و امان کو فروغ دینے کی بنیاد یہی ہے کہ تم میں کا کمزور انسان میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں، اور تم میں کا طاقتور انسان سماج اور معاشرے میں جو اثر رسوخ والا، دولت مند ہے، منصب والا یا کوئی اور حیثیت سے بڑا پن رکھتا ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس پر عائد ہونے والے دوسروں کے حقوق کو میں اس سے لے کر حقدار تک پہنچانا دوں۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں سید ابوبکر صدیق کے خطاب کے ایک جملے کی ترجمانی کی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اسلامی حکومت کا مزاج کیا دیا جا رہا ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی، سب سے زیادہ اس امت کے نبی کے بعد افضل شخصیت اور آپ کے پروردہ تربیت یافتہ، آپ کے ایک جملے میں امن و امان کی گویا بنیاد نکل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کا یہ حال ہے، اور پریکٹیکلی سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق نے جو عدل و انصاف قائم کیا، جس طرح کی حکومت قائم کر کے دکھائی، ہاں دنیا میں ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ جب انگریزی دور میں انڈین نیشنل کانگریس کو انگریزوں نے حکومت سونپی، اختیارات دیے، تو یہاں کے گاندھی جی نے ان کو ایک خط لکھا، ان کے ذمہ داروں کو کانگریس کے، اور کہا کہ اب جب تمہیں حکومت ملی ہی ہے تو حکومت ویسے کرو جیسے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے کی تھی۔ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے کیسے حکومت کی تھی کہ یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بنیاد پر اسلامی تشریعی اور قانون سازی کی بنیاد کو بنیاد بنا کر اسلام نے جو ضابطے دیے ہیں شورا کے، مساوات کے، عدل و انصاف کے، ان میں سے ایک ایک چیز کو اگر عنوان بنا کر کے اسلامی عدل و انصاف کی تعلیم اور پھر اس سلسلے میں جو تفصیلات ہیں بیان کی جائے تو کئی دروس ہمیں درکار ہوں گے۔ میں صرف یہ اشارہ اور تمہیدی طور سے یا ایک بنیادی طور سے ایک درس میں، آج کے درس میں، اس اسلامی تشریع اور شریعت اسلامیہ کی کچھ خوبی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک ایک پہلو پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس کے معجزانہ حیثیت کا احساس ہوگا۔
ان چند کلمات کے بعد آئیے ہم اس کتاب کی روشنی میں کچھ بعض اصولوں پر نظر ڈالتے ہیں. آج ہم آغاز کر پائیں گے، آئندہ 2-3 دروس میں اس بحث کو انشاءاللہ مکمل کرنا چاہیں گے. جو شخص، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جو شخص احکام شرعیہ، اسلام کے احکام پر کا مطالعہ کرے گا جس پر کہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مشتمل ہے، اس کو ان کے مختلف ابواب میں غور کرے گا کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے الگ الگ ابواب تقسیم کر کے ان پر غور کرے. اب وہ ابواب جیسے عقائد کے ابواب، عبادات ہیں، معاملات ہیں، عقوبات یعنی سزائیں، قانون جنائی، ان چیزوں پر جب کوئی انسان غور کرے گا تو اس کے سامنے یہ بات کھل کر آئے گی کہ قرآن اور سنت کی قانون سازی، قرآن اور سنت کی تشریع، یہ تشریع جو کہتے ہیں، تشریع کا معنی قانون سازی، قرآن اور سنت کی تشریع جو ہے وہ اس کا بنیادی مقصد ہے لوگوں کی مصلحتوں کو یقینی بنانا، متحقق کرنا اور ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ دلائل کے اتارنے کا ایک مقصد یہی بیان کیا. وَلَقَدْ ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. کیا پیاری بات ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو البینات، واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور وَلَقَدْ ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم، اور ان کے ساتھ ہم نے الکتاب، کتاب اتاری، اور میزان اتارا، عدل و انصاف کا پیمانہ. کیوں میزان اتارا؟ کیوں ہم نے قرآن اتارا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں. نبیوں کے آنے کا ایک بنیادی مقصد انصاف کا قیام. شریعت کے احکامات میں آپ دیکھیں کہ انصاف کو قائم کرنے کا اسلام نے، قرآن نے بہت زبردست زور دیا، اور ایسا زور دیا کہ آپ کو کہیں اور کسی اور مذہب میں ایسی تعلیم نہیں ملے گی. یا ایھا الذین آمنوا قوموا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم اس قسط کو، انصاف کو خوب قائم کرنے والے، مبالغے کا سے ہے قوامین، خوب قائم کرنے والے بن جاؤ. سورہ نساء میں ایک جگہ یہی حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے گواہ بنتے ہوئے انصاف کو خوب قائم کرنے والے بنو، اور سچی بات کہو، سچی گواہی دو، چاہے اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اپنے والدین کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینا پڑے، انصاف کی بات کہو. کتنی زبردست بات ہے. ایک مستشرق کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف سے منہ موڑ لو. اعْدِلُوا، انصاف کرو. وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی سے زیادہ قریب بات ہے. یعنی اگر کسی سے دشمنی ہے تو اس دشمنی میں پڑھ کر انصاف کے خلاف نہ جاؤ. اب یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان جب طیش میں آتا ہے، انانیت میں مبتلا ہوتا ہے، آپس کی، دوسروں کی چھوڑیے، آپس کی دشمنیوں میں بھی انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے مخالف کے ساتھ ظلم و زیادتی، جھوٹے الزامات، غیبت، چغلی اور نہ جانے کیا کیا وہ کام کرتا ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے منافی ہے. یہ خامی مسلمانوں کی ہے، اسلام کی تعلیم کی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان قرآن اور حدیث کی شریعت پر، احکام و مسائل پر غور کرے گا، اس کے مختلف ابواب کو چھانے گا، تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس شریعت کا مقصد ہے لوگوں کی مصلحتوں کو مکمل اور پختہ کرنا، ان کو فائدہ پہنچانے کی تعلیم دینا، اور ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ولہذا یقول اللہ تعالیٰ فی وصف القرآن، قرآن کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ذکر کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس راستے کی رہنمائی کرتی ہے جو سب سے بہتر اور سب سے درست ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق قرآن کریم، جس کی جو کہ قرآن کے ذریعے سے تائید شدہ ہیں اور ان کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، ان کی صفت میں بھی قرآن نے کیا ذکر کیا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہے، نبی امی ہے نا، سورہ اعراف کی آیت ہے، ہاں، کہ اپنے درمیان آنے والے رسول نبی امی کی اتباع کرو، جس کو تم اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ ان کی صفت بیان کی کہ یہ وہ رسول ہیں جو معروف کا، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، اچھائی اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں۔ وَلْيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ جائز چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو گندی اور نقصان دہ چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شریعت کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے اچھے اور سب سے درست راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، گندی اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی حرام کردہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چیزیں ہیں، آج سائنسی تحقیقات نے یہ قبول کیا کہ وہ انسانی صحت کے لیے اور بہت سارے اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اخلاقی، معنوی اور ظاہری دونوں اعتبار سے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان سے اس بوجھ کو اور اس طوق کو دور کرتے ہیں جو ان کے اوپر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی بیان کی۔ اب یہ قرآن کی دو آیتوں کی روشنی میں قرآن کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بنیادی صفت بیان کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے علماء نے اس حقیقت کا بخوبی ادراک حاصل کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام شاطبی اپنی کتاب موافقات میں کہتے ہیں، آج کے درس میں ان دو اقوال پر میں بات کو پوری کر رہا ہوں، کہ امام شاطبی رحمہ اللہ موافقات میں کہتے ہیں کہ ان احکام الشریعہ ما شرعت الا لمصالح الناس، کہ شریعت کے احکامات صرف لوگوں کے فائدے اور لوگوں کی مصلحتوں کے بنیاد پر مشروع کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ یعنی اسلامی شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں دراصل لوگوں کے فائدے کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہاں، وَحَيْثُمَا وُجِدَتِ الْمَصْلِحَةُ فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ، اور جہاں بھی مصلحت پائی جائے گی وہاں اللہ کی شریعت ہوگی۔ کتنی پیاری اور جامع بات کہی۔ جہاں کہیں مصلحت ہوگی، فائدے کی بات ہوگی، وہاں اللہ کا حکم ہوگا، شریعت ہوگی۔ امام ابن قیم جوزی، یہ ان کا قول ہوا امام شاطبی کا، امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الطرق الحکیمہ میں کہتے ہیں کہ ان اللہ سبحانہ ارسل رسولہ وانزل کتبہ لیقوم الناس بالقسط، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو اتارا۔ کیوں اتارا؟ تاکہ لوگ انصاف کو قائم کرنے والے بنے۔ وہو العدل، اور یہ انصاف اور عدل وہی ہے جس کے ذریعے سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ انصاف کی بنیاد پر ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، یہ انصاف ہے۔ ہر چیز جب اپنے اپنے مقام پر ہوتی ہے تو نظام قائم ہوتا ہے، چیزیں جب ہٹتی ہے تو نظام بگڑتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ یہ دہشت گردی، انتہا پسندی، امن و امان کا غارت ہونا، یہ انصاف کا قتل اور خون کیے جانے کا نتیجہ نکلتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، اور یہی عدل و انصاف ہے جس کی بنیاد پر آسمان اور زمین قائم ہے۔ چنانچہ فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ، چنانچہ جب بھی عدل و انصاف کی علامتیں ظاہر ہوگی، وَأَسْفَرَ وَجْهُ، اور وہ اپنے چہرے کو کھولے گا، انصاف اس کا چہرہ بے نقاب ہوگا، بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، وہ کسی بھی راستے اور طریقے سے ہو، کسی بھی شکل و صورت میں ہو، کانا، ہاں، فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ، تو وہاں اللہ کا دین اور اس کی شریعت ہوگی۔ یعنی انصاف، عدل و انصاف کسی بھی رنگ میں ہو، دراصل وہی اللہ کی شریعت کا حکم ہوگا، اللہ کی شریعت کے حکم کا تقاضا ہوگا۔ اب اس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَىٰ ضَوْءِ مَا تَقَدَّمَ، یہ جو تمہید ہم نے بیان کی، اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامی کے علماء نے قرآن اور سنت سے ایسے تشریعی قانون سازی کے ایسے اصول اور ضابطے مستنبط کیے ہیں جو اصول عامہ کی اور تشریعی دستور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا اعتبار ایسے دستور کے طور پر کیا جا سکتا ہے جو رہنما اصول ہیں یا قانون سازی کے سلسلے میں بنیادی اصول اور ضابطے کی حیثیت رکھتے ہیں، جس پر کہ مشرع ہر قانون ساز اللہ تبارک و تعالیٰ اور پھر اس کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریع کی بنیاد رکھی ہے، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے آج بعد کے زمانوں میں ایک انسان، ایک مسلمان قاضی
فیصلہ کر سکتا ہے اور قوانین کا استنباط کر سکتا ہے قرآن و حدیث میں. وَكُلُّ مَبْدَئٍ مِّنَ الْمَبَادِئِ الَّتِي سَنَذْكُرُهَا نَرَاهَا. اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے اگلی سطور میں ہم کچھ اصول اور ضابطے اس قسم کے پیش کریں گے قرآن و حدیث کی سے مستنبط کردہ، جن پر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ جتنے بھی اصول ضابطے ہیں یہ لوگوں کی مصلحتوں اور فائدوں کو یقینی بنانے کے لیے بالکل صحیح سبب اور ذریعہ ہیں. ہاں، اور یہ قوانین ہر زمانے اور ہر علاقے میں نافذ کیے جانے کے لائق ہیں. اب آگے انہوں نے کچھ اصول ضابطے بیان کیے جو قرآن و حدیث سے نکلتے ہیں اور بہت ہی پیارے اصول ہیں. اگلے دروس میں ہم ان پر انشاءاللہ سرسری نگاہ ڈالیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.